اوکے اسٹوڈینٹس، آفٹر رسپانسبلٹیز اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 35 پر. قائد اعظم رول ایز گورنر جنرل، یعنی کہ قائد اعظم کا کردار بطور گورنر جنرل. پاکستان کی آزادی کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم کو ایک تعداد میں مسائل وراثت میں ملے. اب تمام مسائل میں جو بنیادی مسائل تھے ان میں سب سے پہلا مسئلہ آ رہا تھا ریفیوجیز سیٹلمنٹ فرام انڈیا، یعنی کہ جو انڈیا سے مہاجرین آئے تھے ان کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ. انڈیا اور پاکستان کے جو ایسیٹس تھے، جو اثاثہ جات تھے، ان کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ. کنال واٹر پر، پانی پر جو تضاد چل رہا تھا اس کا مسئلہ. کشمیر کا مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہے وہ میجر پرابلمس تھے. اب ان حالات میں قائد اعظم کا کردار بطور گورنر جنرل جو ہے وہ درج ذیل ہے. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نیشنل انٹیگریٹی مینس قومی سالمیت. اب جو پاکستان کے انیشیل پرابلمس تھے انہیں کس چیز کی ریکوائرڈ تھی، کیا چیز انہیں درکار تھی؟ انہیں نیشنل انٹیگریٹی درکار تھی، یعنی کہ اس نئے ملک کے اندر جو ہے وہ کوآپریشن کی، تعاون کی اور قومی سالمیت کی ضرورت تھی. انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان کے وجود کو دل سے قبول نہیں کیا تھا. ابھی بھی وہ یہی رائے رکھتے تھے جو ہندو لیڈرز تھے کہ پاکستان جلد ہی تباہ و برباد ہو جائے گا اور بر صغیر دوبارہ سے متحد ہو جائے گا. لیکن قائد اعظم کی سمجھداری کی وجہ سے جو ہے قائد اعظم نے نیشنل اسپرٹ، قومی جذبہ اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ محب وطن کا سینس جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا تھا. اپنی ڈیڈیکیشن، اپنی لگن، اپنی سخت محنت اور پاکستان سے محبت کے ذریعے. اب نیشنل یونٹی، قومی اتحاد جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا اور پاکستان جو ہے وہ ریالٹی بن چکا تھا. پاکستان کا جو وجود ہے وہ ریالٹی میں تبدیل ہو چکا تھا کہ اب اس کا جو ہے وجود ختم کرنا ایک ناممکن چیز تھی. اور یہ سب کچھ قائد اعظم کی سمجھداری کی وجہ سے، ان کی لگن، ان کی محبت اور ان کی سخت محنت کی وجہ سے ہوا. دین ہم آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ہیڈنگ وچ از سیٹلمنٹ آف ریفیوجیز، یعنی کہ مہاجرین کی سیٹلمنٹ. تقریباً 6.5 ملین مسلمس جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے تھے انڈیا میں اور مجبور ہو گئے تھے کہ وہ پاکستان ہجرت کریں. ٹھیک ہے، اب اس سیٹلمنٹ کا جو ٹاسک تھا وہ بہت بڑا ٹاسک تھا قائد اعظم کے لیے، اور قائد اعظم نے فوری اپنی توجہ جو ہے وہ انہی مہاجرین کی سیٹلمنٹ پر دی. قائد اعظم نے جو ہے وہ ایک ریلیف فنڈ سیٹ اپ کیا اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ اس میں جو ہے وہ فنڈز کنٹریبیوٹ کرے. قائد اعظم جو ہے بذات خود انہوں نے لاہور میں وزٹ کیا اکتوبر 1947 کو، تاکہ وہ ان مہاجرین کی جو مسائل ہیں انہیں دیکھیں جو کہ ہجرت کر کے ایسٹ پنجاب سے آئے ہیں، اور ان کی رہائش اور ان کی خوراک کے لیے ارینجمنٹس کیے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑی گیدرنگ میں جو ہے یہ ایڈریس کیا، خطاب کیا لاہور میں اکتوبر 30 1947 کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستانیوں کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ممکن مدد کرے ان مہاجرین کی جو کہ پاکستان کی خاطر جو ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اور انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں بہت ظلم و ستم سہے ہیں. اب ہم آتے ہیں چینج ان دا ایٹیٹیوڈ آف گورنمنٹ آفیسرز، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ میں چینجنگ. قائد اعظم نے یہ کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ عوامی ملازمین ہیں، یعنی کہ عوام کے ملازم ہیں وہ. مارچ 25 1948 کو قائد اعظم نے ایک خطاب کیا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ سرونٹ جو سرکاری ملازمین تھے انہیں یہ ایڈوائز کیا کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ایک لوگوں کے ملازم، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے مددگار کے طور پر جو ہیں وہ ادا کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ، اور وہ ایسی پولیٹیکل پارٹی یا گروپ سے وابستگی رکھیں کیونکہ یہی چیز جو ہے لوگوں کی نظر میں ان کے اسٹیٹس کو ابھارے گی. انہوں نے قائد اعظم نے جو ہے وہ نیشنل اسپرٹ کا بھی ایڈوائز کیا، یعنی کہ قومی جذبہ جو ہے اسے بھی پھیلانے کا جو ہے وہ نصیحت کی.
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیگیشن ٹو پروونشیل اینڈ ریشیل ڈسکرمنیشن، یعنی کہ صوبائی یا پھر نسلی جو فرق ہے اس کی نفی۔ قائد اعظم نے یہ نصیحت کی لوگوں کو کہ وہ پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کریں اور ہر قسم کے نسلی فرق سے یا مذہبی فرق سے دور رہیں۔ قائد اعظم نے جو ہے وہ تمام صوبوں کا وزٹ بھی کیا اور کوشش کی کہ تمام صوبوں کے مسائل کو حل کیا جائے، اور اس کے علاوہ کراچی کو جو ہے وہ کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا، جیسے کہ ابھی اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا، لیکن پہلے جو ہے وہ کراچی کیپٹل تھا۔ دین ہم آ جاتے ہیں ڈٹرمنیشن آف گائیڈنگ پرنسپلز آف پاکستانز اکانومی، یعنی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے رہنما اصول کا عزم۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاحی موقع پر جولائی 1 1948 کو قائد اعظم نے یہ کہا کہ ویسٹرن اکانومک سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ اس ملک کے اندر خوشحالی لے کر نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو بنیاد رکھی ہے وہ اسلامک وے پہ رکھی گئی، اسلامک ایکویلٹی اور سوشل جسٹس پہ رکھی گئی ہے۔ یہ سسٹم جو ہے وہ اسلامک ایکویلٹی سوشل جسٹس پر ہے۔ دین ہم آتے ہیں فارن پالیسی پر۔ انڈیپینڈنس کے بعد، آزادی کے بعد قائد اعظم نے جو ہے یہ ایفرٹس کی کہ قائد اعظم کی جو ایفرٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنایا جائے۔ اب اسی جو ہے وہ ڈپلومیٹک گائیڈنس ریلیشن کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا، اور یہ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ جو بہت ساری کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ قائم کیا جائے، ایک فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا، اور بہت ہی کم عرصے میں، بہت ہی کم وقت میں جو ہے اس چیز کو پاسبل کیا گیا۔ اب فوکل پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان کا فرینڈلی ریلیشن شپ ہو دوسرے ممالک کے ساتھ، اسپیشلی جو ہے وہ کلوز نیبر کنٹریز جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اسپیشلی، اور جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشن شپ قائم ہو۔ قائد اعظم کا جو کردار ہے وہ ایک بہت ہی محب وطن اور ایک مخلص انسان کا کردار، یعنی کہ وہ بہت ہی محب وطن تھے اور ایک بہت ہی مخلص انسان تھے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایڈوائس ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ قائد اعظم نے جو ہے وہ کیا نصیحت کی طالب علموں کو؟ قائد اعظم نے جو ہے وہ ہماری جو پاکستان کی یوتھ ہے اسے کیا کہا؟ اسے فیوچر ایسٹ یعنی کہ مستقبل کا اثاثہ قرار دیا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائس کی کہ انہیں اپنی پراپر اٹینشن اپنی تعلیم پر دینی چاہیے، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کا جو رول تھا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے ٹائم پر اسے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، اور یہ کہا کہ وہ ہر قسم کی جو ہے وہ سیاست سے پرہیز کرے، یعنی کہ اس وقت صرف اور صرف ان کا مقصد طالب علموں کو یہ نصیحت کرنا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، دوسری ہر قسم کی ایسی چیز سے پرہیز کریں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہو یا ان کی تعلیم میں جو خلل لے کر آئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈیڈیکیشن پر۔ اب پاکستان کے ظہور کے وقت یعنی کہ 1947 کے وقت جو ہے قائد اعظم، یعنی کہ جب اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، یہ سارے کام ہو رہے تھے، تو قائد اعظم بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئے اور تھک بھی گئے کافی، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے کام سے جو ہے وہ دریغ نہیں کیا، انہوں نے اپنی سخت محنت کو جاری رکھا، دن اور رات جو ہے وہ کام کرتے رہے، تمام ان مسائل کو حل کرنے میں ان کی جد و جہد جاری رہی جو کہ نئے ملک میں لوگوں کے تھے مسائل، اور ان کی ایفرٹس یہی تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ استحکام بخشا جائے، اسٹیبلٹی دی جائے، اور انہوں نے اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ اسی جد و جہد میں اپنا وقت وقف کیا، دن رات یہی جد و جہد کی کہ اس نئے ملک کے اندر لوگوں کے مسائل کو کس طریقے سے حل کر کے اس ملک کو اسٹیبلٹی فراہم کی جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ قائد اعظم کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، کیونکہ ایک وہ بہت ہی اعلیٰ کردار کے انسان تھے، ایک بہت ہی محب وطن، مخلص، محنت والے انسان تھے، جنہوں نے اپنی انتہائی محنت سے، جد و جہد سے جو ہے ہمیں ایک الگ ریاست
حاصل کر کے دی اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں. تو یہ تمام ہمارا چیپٹر آج کمپلیٹ ہوا. ہم نے ڈسکس کیا کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور کہاں سے اینڈ ہوا اور کس طریقے سے پاکستان بنا. تو اب میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنا بھی چیپٹر ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ تمام آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اگین اس کو پڑھیں، کیونکہ آپ کے پاس ویڈیوز بھی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اگین جو ہے اس چیپٹر کو ڈیلی بیسس پر پڑھا کریں، دیکھا کریں. جو پوائنٹس میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کچھ ٹیسٹ دوں گی تو وہ میں ایم سی کیوز کی صورت میں دوں گی، اور جتنا چیپٹر میں نے پڑھایا ہے اسی سے وہ ایم سی کیوز بنے گے. اس لیے اپنے چیپٹر کو جو ہے وہ آپ ریوائز کر لیجئے گا. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو شارٹ کویشچن آنسرز یاد کرنے ہیں. اوور آل آئی تھنک آپ کے 21 یا 22 شارٹ کویشچن آنسرز ہیں، تو وہ تمام آپ کو اس ویک میں یاد کرنے ہیں. ڈیلی کے آپ 3 4 کر کے بھی کریں گے تو اس پورے ویک میں آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں. اور اپنے چیپٹر کا ریویژن ضرور آپ نے کرنا ہے. تو آپ کا چیپٹر جو ہے وہ آج اینڈ ہو گیا ہے. آئی ہوپ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.